نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو واقعات بیان کیے، اگر تاریخ کی کوئی کتاب یا مورخ کا کوئی قول قرآن کے واقعے سے اگر ٹکرائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن نے سچ بیان کیا اور تاریخ میں غلطی ہو گئی۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، لیکن جو انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا، اس کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 120 پر یہ لکھا ہے کہ یہ 200 سال تک سوتے رہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالحق، ہم جو بات بتائیں گے وہ کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس نے اپنی کتاب فال آف رومن ایمپائر، اس تاریخی کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑایا ہے اور کہتا ہے یہ تو 187 سال تک 187 ایئرز تک وہ سوتے رہے اور قرآن جو ہے 309 سال بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں کا دار و مدار انسان کی وسائل اور انسان کی سوچ پر ہے۔ انسان کی عقلیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ تو نادان لوگ ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ کہ جو ظالم ہے، جو بت پرستی نہیں کرتا، وہ اس کی گردن اپنے دربار میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے، اس قدر ظالم ہے۔ اس کے سامنے حق بات کہنا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے انہیں ہمت عطا فرمائی۔ فقالوا، بولے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اللہ کے مد مقابل کوئی اور خدا نہیں بنا سکتے، ہم صرف عبادت اللہ ہی کی کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم نے شرک کر لیا، بت پرستی کر لی، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو اور کل مجھے آ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ یہ آپس میں کہنے لگے جب بادشاہ کے دربار سے نکلے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے اور بت پرستی کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان بتوں پر کوئی روشن سند، یعنی ہماری قوم بت کی پوجا کرتی ہے، اسے خدا سمجھتی ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ،
وما يعبدون الا اللہ. اور جب تم ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے اور ان بتوں سے بھی تم کنارہ کشی اختیار کر چکے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، صرف تم اللہ ہی کو مانتے ہو، فَأْوُوا، پس تم پناہ لے لو اِلَى الْكَهْفِ، غار میں. یہ آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جب ہمیں اس قوم سے نفرت ہے، ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم ان بتوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ قوم ہم پر بضد ہے کہ ہم مشرک ہو جائیں، تو کوئی بچنے کی صورت نہیں، لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم غار میں پناہ لے لیں. تو کسی نے کہا کہ غار میں پناہ لے لیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پھر لباس کیسے تبدیل کریں گے، زندگی کیسے گزرے گی. تو دوسرے نے کہا کہ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، تمہارا معاملہ تمہارے لیے بہت آسان کر دے گا. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پکی نیت کرتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اور یہ پکی نیت کر لے کہ اس راہ میں اگر دنیا آئے، دنیا کا نقصان آئے یا کچھ بھی ہو جائے، میں اسے ٹھکرا دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر وہ یہ عزم کر لے، فرمایا اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا میرے پیچھے فوجی لگے ہیں اور ظلمن مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گھر میں چھپ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں بزرگ کہ وہ فوجی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں وہ شخص داخل تو نہیں ہوا؟ تو بزرگ نے کہا ہاں یہ داخل تو ہوئے ہیں، ابھی میرے سامنے میرے گھر میں گئے ہیں. تو فوجی حضرت کے گھر میں گھس گئے، پورے گھر کی تلاشی لی تو وہ شخص انہیں نظر نہیں آیا. تو باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آپ اتنے نیک آدمی ہو کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو آپ نے مروا کے رکھ دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے لگے ہیں تو آپ کو نہیں بتانا تھا. آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں جھوٹ بولتا تب بھی میری بات کا یہ اعتبار نہ کرتے اور گھر کی تلاشی ضرور لیتے. تو میں نے پھر سچ کا دامن پکڑ لیا اور سچ کی برکت سے میں بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے. تو اب دیکھیں بظاہر عقل یہ کہتی ہے، لیکن جب حضرت نے اس موقع پر سچ کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. یہ تو خیر حضرت کا ظرف تھا اور ان کا مقام اور مرتبہ تھا. اس موقع پر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، مگر اس موقع پر بھی جھوٹ سے بچے تو اللہ نے کرم کر دیا. لیکن جس موقع پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو بظاہر ہو سکتا ہے دنیاوی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا بدل عطا فرمائے گا. اب یہ غار میں سو گئے تو سورج کی دھوپ نے بھی انہیں بیدار نہ کیا. وہ ترش شمسا، اور تو سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو غار کے داہنی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹ کر غروب ہوتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ کھلے غار میں موجود ہیں. یعنی سورج بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور ادب کرتا ہے. یہاں پر بعض حضرات جو ہیں
کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ سورج تو اپنی چال پہ چلتا ہے، یہ کیسے کہ سورج نکلے تو دائیں طرف ہٹ کے نکلے، غروب ہو تو بائیں طرف ہٹ کے غروب ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تعویل کی اور کہنے لگے اصل میں یہ غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، سورج جب مشرق سے نکلتا تھا تو غار کے منہ کے وہ دائیں طرف تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو غار کے منہ کے بائیں طرف ہوتا تھا، اس لیے روشنی تو غار میں جاتی تھی، ہوا تو جاتی تھی، لیکن ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اکثر مفسرین کو اس تعویل پر اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو قرآن مجید فرقان حمید اس کا اس شان سے ذکر نہ کرتا، کیونکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اگر غار کا منہ شمال کی طرف ہے تو سورج کی روشنی نہیں جائے گی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی پہنچنے کے امکانات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انہیں سورج کی روشنی سے بچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، کبھی کبھی سورج سر پر بھی ہوتا ہے تب بھی دھوپ کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ ایک بادل کا ٹکڑا اگر سورج کے اوپر آ جاتا ہے تو دھوپ رک جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بادل کے ایک ٹکڑے سے اتنے بڑے سورج کی روشنی کو روکنے پر قادر ہے، کیا وہ اگر چاہے تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب سورج کی چال کا ذکر کیا گیا اور آگے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو شمال کی طرف منہ غار کا ہونا یہ تو عادتاً سب کو معلوم ہے کہ اس صورت میں سورج کی روشنی نہ جائے گی۔ اللہ کی نشانیاں یہی ہیں کہ کھلے غار میں پڑے ہیں، نہ تو روشنی نے تنگ کر رکھی ہے، نہ دھوپ تنگ کر رہی ہے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ سمندر کا کوئی سیلاب، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی مٹی۔ 309 سال تک ان پر دنیاوی کوئی آثار اثر انداز نہ ہوئے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اور اسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تم اس کے لیے نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے۔ مراد یہ ہے نہ کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اچھی باتیں اگر اثر نہیں کرتی تو اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارا دل بھی تو سخت نہیں ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ اس کے بارے میں یوں تو کئی اقوال ہیں، مگر ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اسے عربی میں یعنی تفاسیر میں تو دقیانوس کہا گیا، لیکن رومی زبان میں اسے دیسس کہتے ہیں، دیسس، DECIUS۔ اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ 148 عیسوی کا ہے، یعنی اس وقت 2007 چل رہی ہے، تو یہ واقعہ 148 عیسوی کا ہے۔ اور جب 300 سال پورے ہو گئے اور جب یہ اٹھے تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ 437 عیسوی تھی جب اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے۔ 437 عیسوی، اس طرح حساب کریں تو 300 سال بنتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے 309 سال قرار دیا۔ تو اس پر اہل کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراضات کیے، تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم شمسی تاریخوں سے حساب کرتے ہو اور قرآن نے چاند کی تاریخوں سے بیان کیا ہے کہ ہر سال
100 سال جب عیسوی گزرتے ہیں تو ہجری سال 103 ہو جاتے ہیں، یعنی 100 سال میں چاند کی تاریخوں سے 3 سال کا اضافہ ہے۔ 300 سال ہوئے اور چاند کے حساب سے دیکھیں تو 309 سال ہوئے، تو اس میں کوئی جو فرق نہیں ہے۔ وہ 300 کہتے ہیں، ہم 309، وہ شمسی حساب سے اور ہم جو ہے قمری حساب سے، چاند کے حساب سے۔ اب جب یہ لوگ غار میں انہوں نے پناہ لی، بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ غار میں سو رہے ہیں، تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس غار پر ایک دیوار بنا دو، ایسی دیوار بنا دو کہ یہ اس غار سے نکل نہ سکیں اور یہیں مر جائیں۔ ان کے سامنے یعنی غار کے منہ پر ایک اس نے دیوار بنائی۔ جس نے دیوار بنائی وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے دل میں ان نیک لوگوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے دیوار کی بنیادوں میں ایک صندوق تانبے کا ڈال دیا، اس صندوق میں ایک تختی تانبے کی لکھی، اس تختی پر ان کے نام لکھے اور سارا واقعہ لکھ کر وہ اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا۔ اس طرح یہ 309 سال تک سوئے رہے۔ جب 309 سال گزر گئے تو ایک چرواہا نے اوپر پہاڑ سے یہ دیکھا کہ دیوار آدھی بنی ہوئی ہے اور اصل میں یہ غار ہے۔ تو چرواہا نے یہ خیال کیا کہ یہ غار بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کی دیوار کو توڑ دیتا ہوں تاکہ میری بکریاں چراتے ہوئے میں یہاں پر کچھ دیر آرام کروں گا۔ جب اس نے دیوار توڑی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے روب کو مسلط کر دیا اور یہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ اس موقع پر یہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے سونے کو اس طرح بیان فرماتا ہے